سال تھا 1962 جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، کیپٹلزم جس کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا اور کمیونزم جس کا سربراہ سوویت یونین تھا۔ امریکہ کا ایک انڈر 2 جاسوس طیارہ کیوبا کے اوپر سے گزر رہا تھا جس کے سربراہ میجر رچرڈ ہیسر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیوبا میں سوویت یونین بیلسٹک میزائل کی تنصیبات کر رہا ہے۔ فوراً یہ خبر واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی تک پہنچا دی گئی اور وہاں کوہرام مچ گیا۔ السلام علیکم دوستو، پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، اکتوبر 1962 میں پیدا ہونے والے اس بحران کے دوران 13 دن تک دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی نظر آئی، مگر یہ بحران دنیا میں جوہری ہتھیاروں سے ممکنہ تباہی کے بارے میں آگاہی کا سبب بنا، اور اس کے بعد عالمی طاقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق بات چیت بھی شروع کی۔ یہ سرد جنگ کے ان چند مثالوں میں سے ایک ہے جہاں دو اہم عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تصادم کی زد میں آ گئی تھی، یا یہ سمجھے کہ یہ وہ بحران تھا جس نے سب کو ڈرا کر امن کی طرف گامزن کیا۔ کیوبا لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے جو امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے صرف 90 میل دور ایک جزیرہ ہے۔ 1959 تک یہ دائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے عامل جنرل بٹیسٹا کی قیادت میں امریکہ کا قریب ترین اتحادی رہا تھا۔ امریکہ نے اس جزیرے پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور بہت سی امریکی کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی۔ اس جزیرے پر بیشتر کاروبار بینک، چینی اور تمباکو کے باغات کے ساتھ ساتھ امریکی ایک بڑے بحری اڈے کے مالک بھی تھے۔ امریکہ کیوبا میں پیدا ہونے والی چینی اور تمباکو کا سب سے بڑا صارف تھا۔ 1959 میں فیڈرل کاسٹرو کی قیادت میں اس جزیرے پر ایک انقلاب برپا ہوا اور بٹیسٹا کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد کاسٹرو کی پہلی چال یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت کے لیے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ جائے، لیکن اس وقت امریکہ کے صدر آئزن ہاور نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر کی اس انکار کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کاسٹرو کی سوویت یونین کے نمائندوں سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کاسٹرو کی نئی حکومت کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا۔ کاسٹرو 1960 سے پہلے اتنے کمیونسٹ خیالات نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ کمیونزم کی جانب اس وقت متوجہ ہوئے جب سوویت یونین نے ان کو سپورٹ فراہم کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر کاسٹرو نے کیوبا میں کام کرنے والی تمام امریکی کمپنیوں کو نیشنلائز کر دیا اور ان کے عوض انہیں کسی قسم کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے مونرو ڈاکٹرائن کا حوالہ دیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مونرو ڈاکٹرائن کی جڑیں 1823 سے جا ملتی ہے، جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ انہیں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے زیر اثر علاقوں کے دفاع کا حق حاصل ہے، مگر دوسری جانب سوویت یونین نے مونرو ڈاکٹرائن کے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مردہ قرار دے دیا۔ سوویت یونین نے خبردار کیا کہ اگر کیوبا پر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ کیوبا کا دفاع کریں گی۔ صدر آئزن ہاور نے تعلقات کو مزید مشکل اس وقت بنا دیا جب امریکہ سے کیوبا کی چینی کی درآمد میں 95% تک کمی کر دی اور کیوبا پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی، جس کی وجہ سے کیوبا کو اپنی چینی اور تمباکو کی مارکیٹ سے محروم ہونا پڑا۔ اکتوبر 1960 میں امریکہ نے کیوبا کی معاشی امداد مکمل طور پر بند کر دی اور بالآخر 1961 میں امریکہ نے کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، جس کا فائدہ سوویت یونین کو ہوا اور کیوبا سوویت یونین کی طرف دیکھنے لگا۔ سوویت والے اس پر بڑے خوش تھے اور جلد ہی انہوں نے کیوبا کو تیل اور ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی۔ اپریل 1961 میں امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر جان ایف کینیڈی نے کیوبا پر حملہ کرنے اور کمیونزم کا تختہ الٹنے کے لیے ایک منصوبے کی منظوری دے دی۔ CIA نے کیوبا کے جنوبی ساحل بے آف پگز پر 1400 کے قریب ایسے کیوبا کے شہریوں کو لے جا کر چھوڑ دیا جنہیں ماضی میں ملک بدر کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیوبا میں کمیونسٹ مخالف بغاوت کو ہوا دینا تھا۔ مگر ان باغیوں کو بآسانی اس وقت شکست ہو گئی جب ان کا مقابلہ 20,000 بھاری مسلح کیوبا فوجیوں سے ہوا۔ سب پکڑے گئے یا مارے گئے۔ صدر کینیڈی اب بیک وقت کمزور اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ بے آف پگز کے واقعے کے بعد کیوبا کو واضح طور پر امریکہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ کاسٹرو سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات چاہنے لگے جو ملک کو تحفظ فراہم کر سکتا تھا۔
سوویت لیڈر نکیتا خروشچیف نے کیوبا میں امریکی مداخلت روکنے کے لیے وہاں جوہری میزائل نصب کرنے کی کیوبا کی درخواست مان لینے کا فیصلہ کیا۔ جولائی 1962 میں خروشچیف اور فیڈل کاسٹرو کے درمیان ایک خفیہ ملاقات کے دوران ایک معاہدہ طے پایا اور اسی موسم گرما کے آخر میں میزائل لانچ کرنے کی متعدد سہولیات کی تعمیر شروع ہوئی۔ سوویت لیڈر خروشچیف جانتے تھے کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور طویل فاصلے کے جوہری میزائل ہیں جو کہ امریکہ نے ترکی میں موجود اپنے اڈوں پر نصب کر رکھے تھے، اور یہ بھی سوویت یونین کی دہلیز پر تھے۔ 14 اکتوبر 1962 کو ایک امریکی انڈر ٹو جاسوس طیارے کے پائلٹ نے کیوبا سے اونچائی سے گزرتے ہوئے دونوں سپر پاوروں کو اپنے سب سے بڑے سرد جنگ کے محاذ رائی میں ڈال دیا جب انہوں نے سوویت SS-4 میڈیم کی تصویر کھینچی۔ یہ رینج بیلسٹک میزائل کی تنصیب کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ صدر کینیڈی کو 16 اکتوبر کو اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کیوبن میزائل کرائسس کے 2 دن کے دوران صدر کینیڈی نے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے لیے ایک خصوصی مشاورتی گروپ تشکیل دیا۔ اسے قومی سلامتی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی یا ایکس کام کا نام دیا گیا۔ ایکس کام کے ساتھ بات چیت کے بعد کینیڈی کو کیوبا میں سوویت خطرے سے نپٹنے کے لیے کئی آپشن دی گئی کہ وہ کیا کر سکتے تھے، جیسے میزائلوں کو نظر انداز کرنا، اقوام متحدہ کو ملوث کرنا، میزائلوں کو ہٹانے کے لیے سوویت یونین سے بات کرنا، کیوبا کی ناکابندی کرنا اور مزید سوویت جہازوں کو کیوبا میں داخل نہ ہونے دینا، اور آخر میں فوجیوں کے ساتھ حملہ کرنا یا ہوائی حملہ شروع کرنا تھا۔ کینیڈی کا حتمی فیصلہ کیوبا کی امریکی ناکابندی تھا، جسے کینیڈی نے کوارنٹائن یعنی قرنطینہ زون کہا۔ یہ سوویت میزائلوں کو کیوبا میں آنے سے روک سکتا تھا اور اس سے سوویت یونین مذاکرات کرنے پر راضی ہو سکتا تھا۔ 22 اکتوبر 1962 کو نشر ہونے والے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں صدر نے امریکیوں کو میزائلوں کی موجودگی کے بارے میں مطلع کیا۔ اس ناکابندی کو نافذ کرنے کے اپنے فیصلے کی وضاحت کی اور واضح کیا کہ امریکہ قومی خطرے کو سمجھنے کے لیے فوجی قوت استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس عوامی اعلان کے بعد پوری دنیا کے لوگ گھبرا کر سوویت رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ امریکیوں کو خوف تھا کہ اس کے بعد ایٹمی جنگ ہو جائے گی۔ انہوں نے کھانا اور گیس جمع کر دی۔ 28 اکتوبر کو بوبی کینیڈی نے سوویت سفیر سے ملاقات کی اور بحران کے حل کے لیے معاہدے پر اتفاق کیا۔ صدر نے انتباہ کیا کہ اگر انہیں 29 اکتوبر تک جواب نہ ملا تو وہ کیوبا پر حملہ شروع کر دیں گے۔ ماسکو ریڈیو پر نشر ہونے والے صدر کینیڈی کے نام ایک عوامی پیغام میں خروشچیف نے کہا کہ وہ کیوبا میں موجود تمام میزائلوں کو ہٹانے اور ان کی سوویت یونین میں واپسی پر اتفاق کرتا ہے۔ دنیا جنگ کے دہانے پر آ چکی تھی لیکن اسے ٹال دیا گیا۔ کیوبا کمیونسٹ اور انتہائی مسلح رہا، حالانکہ سوویت میزائل اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہٹا دیے گئے تھے۔ بے حد کشیدگی کے باوجود سوویت اور امریکی رہنماؤں نے اس تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا۔ اس بحران کے دوران امریکہ اور سوویت نے خطوط اور دیگر مواصلات کا تبادلہ کیا، اور 26 اکتوبر کو خروشچیف نے کینیڈی کو ایک پیغام بھیجا جس میں کیوبا کے میزائلوں کو امریکی فوجیوں کے ذریعے کیوبا پر حملہ نہ کرنے کے وعدے کے بدلے اتارنے کی پیشکش کی۔ اگلے دن سوویت رہنما نے ایک خط بھیجا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ اگر امریکیوں نے ترکی میں میزائلوں کی تنصیبات ختم کر دی تو کیوبا میں سوویت یونین اپنے میزائلوں کو ختم کر دیں گے۔ 14 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک سب سے زیادہ تناؤ 13 دن رہا۔ 13 دن کی تاریخ کی بنیاد پر ہالی ووڈ نے 13 ڈیز کے نام سے ایک فلم شوٹ کی جس میں تقریباً سارے واقعات دکھائے گئے۔ دونوں نے اپنے مخالف کو کم سے کم نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹا دیا۔ کینیڈی نے فتح پر فخر نہیں کیا اور خروشچیف کی امن کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا، اگرچہ خروشچیف نے ترکی سے متعلق خفیہ معاہدے کو ظاہر نہیں کیا۔ دونوں طاقتوں نے معاہدوں کا احترام کیا۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہیں اور مذاکرات شروع کیے۔ یہ مذاکرات بالآخر 1963 کے CTBT معاہدے کی طرف لے گئے، جس کے نتیجے میں جوہری ہتھیاروں کے تجربات ختم کیے گئے۔ 1969 میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے ساتھ مزید پیش رفت ہوئی۔ دونوں ممالک نے پیسفل کو ایگزسٹنس پرامن بقائے باہمی کے تصور کو فروغ دیا، تاہم مغربی طاقتیں خوش نہیں تھیں کیونکہ بحران کے دوران ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ در حقیقت فرانسیسی رہنما ڈی گال نے احتجاجاً نیٹو سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سب سے اہم نتائج میں سے یہ تھا کہ دنیا کو پھر کبھی اس قسم کے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا،
کیوبا بحران نے ایک عرصے تک امن کی راہ ہموار کی اور انسانی حقوق، جوہری تخفیف اسلحہ اور تجارت پر سپر پاورز کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دیا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔